صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے جمعہ کے دن غسل اچھی طرح کیا پھر پہلی گھڑی میں نماز کے لیے چلا تو گویا اس نے اللہ عز و جل کے لیے ایک اونٹ صدقہ کیا، اور جو کوئی دوسری گھڑی میں چلا تو اس نے ایک گائے جو ہے اس نے صدقہ کیا، کوئی تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈا جو ہے وہ صدقہ کیا، کوئی چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک مرغی جو ہے وہ صدقہ کی، کوئی پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے ایک انڈا جو ہے وہ اس نے صدقہ کیا۔ جب امام منبر پر آ جائے تو ملائکہ حاضر ہو کر اس کا خطبہ غور سے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا۔ کتنی دیر لگتی ہے 3 بار درود پاک پڑھنے میں؟ کیا فرمایا؟ حبم بی و شوقن الیہ کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوبہ تلک اللیلۃ وذالک اليوم، یعنی جو ایک دن میں صبح و شام مجھ پر 3 بار شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ کیا کمال کا وظیفہ ہے، ہمارے گناہوں کو مٹانے والا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے درجات کو بلند کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور پھر میں کوشش یہ بھی کرتا ہوں کہ جب جمعے کو حاضری ہوتی ہے تو یہ حدیث بھی ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کمال کا وظیفہ ہے، اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بڑے آسان درود پاک ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت آسان درود پاک ہے، تو پڑھتے رہا کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے کو جب بھی مجھے بیان کا یہاں موقع ملتا ہے، ہم قرآن پاک کی کوئی ایک آیت اور پھر کچھ آیتیں ہوں یا ایک آیت ہو اور اس کا ترجمہ اور میسج آف قرآن کی باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ 20 صفر المظفر غالباً آج کل بھی وہ تاریخ آنے والی ہے، تو عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت تاجدار لاہور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کا عرس ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں، کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے، اور جب 34 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ لاہور تشریف لائے، یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کا پیغام پھیلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، بیانات کر کے، کبھی کرامات دکھا کر بے شمار غیر مسلموں کو مسلمان کیا، جو پہلے سے مسلمان تھے انہیں شریعت کا پابند بنایا، انہیں عالم بنایا، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے مرتبے تک پہنچایا۔ کم و بیش 30 سال کے عرصے میں آپ نے برے صغیر میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور ایک پختہ قول کے مطابق 465 ہجری اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، یعنی آلموسٹ 65 ایئرز کی آپ نے ایج پائی۔ آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے، اور اسی لیے لاہور کو داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک عظیم بات داتا حضور کی شان سمجھنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، اس کے لیے بھی نظر چاہیے۔ داتا حضور کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ کے دربار میں خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر 90 لاکھ غیر مسلم ہندوستان میں مسلمان ہوئے۔ وہ ایک وقت
لاہور آئے جب داتا صاحب اپنے مزار میں تھے, اور انہوں نے 40 دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے 40 دن خواجہ داتا حضور کی بارگاہ میں گزارے. اور جب یہاں 40 دن گزارے کہتے ہیں داتا حضور وہ ہیں جو اللہ کے نور کا ایک مظہر ہے, اللہ کی عطا کی ایک خوبصورت مثال ہے. اور آپ ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں, یعنی ہم جیسے جو ناقص ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی ہستی ہیں, مگر جو کامل ہیں آپ ان کے لیے بھی رہنما ہیں. تو اللہ نے بہت عظیم مرتبہ عطا فرمایا. اور آپ کی بہت ساری کتابیں تھیں, مگر کئی کتابیں جو ہے وہ ہمیں اب ملتی نہیں ہیں, اس کو پبلش نہیں کیا گیا. مگر ایک عظیم کتاب آپ نے لکھی, کشف المحجوب. یہ ایسی کمال کی کتاب ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام اپنے شاگردوں کو کشف المحجوب پڑھنے کا فرمایا کرتے. اور کشف المحجوب کا معنی ہے دل کے پردے کھولنے والی کتاب. یعنی یہ وہ کتاب ہے جس سے دل کے پردے کھل جاتے ہیں. اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس سے پیر کامل نہ ملتا ہو وہ کشف المحجوب پڑھے اسے پیر کامل مل جائے گا. یہ بہت کمال کی کتاب ہے. تو بہرحال آج انشاءاللہ ہم کشف المحجوب سے ہی اس کا جو ایک ٹاپک ہے, خواجہ صاحب نے جب داتا حضور نے جب یہ کتاب لکھی نا تو سب سے پہلا جو آپ نے ٹاپک اختیار کیا, سلیکٹ کیا, وہ ہے معرفت الہی کا, اللہ کی پہچان کا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم ہر جمعے کو ایک قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں, تو آج ایک آیت کی تلاوت میں کروں گا اور اسی کے ذریعے پھر ہم انشاءاللہ کشف المحجوب میں اللہ کی معرفت کے بارے میں کیا فرمایا گیا وہ ڈسکس کریں گے. بڑی مشہور آیت ہے, اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہے اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. یعنی میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بڑا اہم کویسچن ہے. کوئی چیز بغیر مقصد کے لیے نہیں بنائی جاتی. گھڑی ٹائم دیکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے, موبائل کمیونیکیشن کے لیے بنایا جاتا ہے, یہ ٹیبل اس لیے بنائی گئی کہ اس پہ کوئی چیز رکھیں گے, کرسی اس لیے بنائی گئی کہ اس پہ بیٹھیں گے. مقصد, ہر چیز کا ایک ریزن ہے. اچھا ایک اور سوال ہے, جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی اب اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قلم کس لیے بنتی ہے؟ لکھنے کے لیے. لکھنا چھوڑ دے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی سینے سے لگاتے ہیں, پھر آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. جوتے کس لیے بنائے؟ پیر کو آرام دیں اور گرمی سردی سے بچائیں. جوتے پھٹ جائیں اور پیر کو آرام ہی نہ دیں, ٹھیک ہے, پھر کیا کرتے ہیں؟ جوتے پھینک دیتے ہیں. جو چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے پھر اس کا استعمال نہیں ہوتا, وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو یار ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں کیوں بنایا ہے؟ کوئی ریزن تو ہوگا نا. وہ ریزن کون بتائے گا؟ جس نے بنایا ہے. قرآن بتائے گا نا. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی ہمیں اور انسان کو اور جنات کو کیوں بنایا رب نے؟ اپنی عبادت کے لیے. اچھا امام مجاہد رحمت اللہ تعالی تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں, علم تفسیر کے, فرماتے اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے. یعنی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ رب نے جن اور انسان پیدا فرمائے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو. اب آگے جا کے آپ سمجھیں گے کہ واٹ از ایکچولی معرفت کہتے کس کو ہے. ٹھیک ہے, عارف کہتے ہیں پہچان والا, جس کو پتا ہو کہ رب کون ہے, عارف باللہ. اور معرفت رب کی پہچان کو کہتے ہیں. اس کی پوری ڈیٹیل ہے. ایک حدیث قدسی ہے, بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کریم فرماتا کنتو کنزم مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تو ازل سے ہے نا, ہم تو بعد میں آئے ہیں, وہ تو جب اور تب نہیں تھا, جب سے ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلَقَ لِأُعْرَفَ. فرمایا کہ بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, چنانچہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا. یعنی
اللہ پاک نے اسلامی بھائیوں پتا چلا کہ ہمیں بنایا اسی لیے گیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے. اللہ اکبر. اللہ نے صرف ایک کام ہمارے ذمے لگایا ہے کہ ہم اسے پہچانے, اس کی عبادت کریں. اور ہمارے اس کام کے لیے اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے کیا؟ ہمارے آنے سے پہلے زمین بنا دی گئی, آسمان کا شامیانہ تان دیا گیا, درخت, پھول, پتے, باغات سجا دیے, بڑے بڑے پہاڑ, ٹمٹماتے ستارے, اربوں نوری سالوں پر پھیلی ہوئی کہکشائیں, پورا نظام شمسی, پھر زمین سے پودے اگائے, رنگا رنگ چیزیں, الگ الگ ذائقوں سے بھرپور پھل بنائے, سوچنے سمجھنے کے لیے عقل عطا ہو گئی. اب اللہ پاک نے معرفت حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ اس سے محبت کرنے کے لیے دل بھی عطا کر دیا. سبحان اللہ. چونکہ عقل کافی نہیں تھی, انبیاء بھی بھیجے, کتابیں بھی نازل فرمائیں, ہماری ہدایت کے سارے انتظام رب نے کیے, اور پھر اہتمام کے ساتھ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. یعنی اے لوگو, تمہاری پیدائش کا صرف اور صرف ایک مطلب ہے, قرآن پڑھو, انبیاء کرام کی بات سنو, عقل کو پاک کرو, دل کو صاف کرو, اور اس کے ذریعے ہماری معرفت حاصل کر لو. آئے ہائے, اللہ نے سارا جہان ہمارے لیے بنایا. ہمیں کس کے لیے بنایا؟ ہمیں اپنے لیے بنایا. ہم رب کی معرفت حاصل کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مگر ہم کس کام میں لگ گئے؟ ہم تو یہاں پر دنیا بنانے میں, دنیا کی ترقی, گھر بنانا ہے, گاڑی بنانی ہے, نام کمانا ہے, شہرت کمانی, اور اس کے لیے غلط کام بھی کرنا پڑے تو لوگ تیار ہیں. کوئی زیادتی کر رہا ہے, کوئی ظلم کر رہا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے, کیونکہ دنیا بنانی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں. ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے, اپنی معرفت کے لیے بنا. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سمجھایا کہ جو چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے, اب یہ ایئر کنڈیشن ہے, کیوں بنا بھائی؟ ہمیں ٹھنڈک پہنچائے. ٹھنڈک دینا بند کر دے, تھوڑی دیر بنائیں گے, 2-4 سال ٹرائی کریں گے, کمپریسر چینج کرائیں گے, گیس ڈلوائیں گے, لیکن وہ آ کر کوئی کاریگر کہہ دے یہ ٹھنڈا کر ہی نہیں سکتا, پھر رکھیں گے اس کو, اٹھا کر سکریپ کر دیں گے. نیا میں اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے بنایا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. ہم ضائع تو نہیں کر رہے اپنی زندگی کو. ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں بھول بیٹھے ہیں, ہم کسی اور کام میں لگ گئے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک مرتبہ شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے. آپ نے روز قیامت کی بات کی, محشر کی بات کی, اللہ سے خوف کی بات کی. لوگ زاروں کے تار رو رہے تھے. اب وہیں سے ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا. آپ نے فرمایا شبلی قیامت کا حساب تو بہت طویل ہوگا, اس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں. اور کہتے ہیں نا بڑوں کی بڑی باتیں, کوزے میں دریا کو بند کر دینا. 2 جملے فرما کے چلے گئے. ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں جو پورے قیامت کے حساب کا خلاصہ ہے. من ترابودم تو قرابودی. کیا مطلب ہے؟ اے بندے, ہم تو تمہارے لیے تھے, یعنی ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا, اب تم بتاؤ تم کس کے لیے تھے. یعنی یہ ایک ہی جو جملہ ہے نا, یہی سوال ہے کہ اے بندے تیرے لیے سب بنا دیا اور تجھے اپنے لیے بنایا تھا, تم کس کے لیے کام کر رہے تھے, تمہاری زندگی کس کام میں گزری. تو ہم غور کر لیں کہ ہماری صبح سے شام میں کہیں یاد الہی ہے, کہیں زندگی کا مقصد ہے. مبارک ہونے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, کم از کم دن میں 5 بار تو رب کو یاد کرتے ہیں. مبارک ہونے جو روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کرتے ہیں, دن میں کہیں نہ کہیں تو اللہ کی کلام کو پڑھ رہے ہیں. مبارک ہونے جو دن میں گناہ کرنے کو جی چاہے تو یاد کر کے اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے, بلکہ وہ کام کرتے ہیں جو رب کو راضی کرنے والا کام ہے. اس کا مطلب انہیں اپنا مقصد یاد ہے, انہیں پتہ ہے دنیا میں کس لیے آیا ہوں. وہ ظلم نہیں کرتے, وہ زیادتی نہیں کرتے, وہ لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں, لوگوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہے. It means they are on their right path. وہ صحیح کام ہے, زندگی کا مقصد سمجھے بیٹھے ہیں. مگر وہ بندہ سوچے جس کی صبح سے شام تک کہیں یاد الہی نہیں ہے, بلکہ صبح سے شام تک نافرمانی ہی نافرمانی ہے. نماز قضا الگ ہو رہی ہیں, جھوٹ الگ زبان پر ہے, حرام روزی الگ ہے, ظلم و زیادتی الگ ہے.
بھائی اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے، اپنے 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 پیسے بڑھنے چاہیے، اپنی عزت بڑھنی چاہیے، لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ اس کا مطلب وہ شخص اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے، ہی از آن ناٹ رائٹ پاتھ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بنایا ہی تمہیں اسی لیے ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پہچان کرو۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس کائنات کا نقشہ کھینچا۔ یہی سوال ہے ہم سے کہ ہمارے لیے رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ دس از دا بگ کوسچن۔ اور قرآن کی آیت ہمیں ہمارا مقصد بتا رہی ہے کہ ہم نے بنایا کس لیے تمہیں۔ سورہ ملک پڑھی ہوگی آپ میں سے کئی لوگ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، اس کی بھی ایک آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ What is the reason for us to come here؟ ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے؟ فرمایا موت اور زندگی کو بنایا اسی لیے ہے کہ چیک کریں، دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے۔ کسی کو 10 سال کے لیے بھیجا ہے، کسی کو 20 سال، کو 50، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 100۔ That's it، سب نے واپس جانا ہے۔ یہ جو ٹائم ہے نا جو ہم نے یہاں گزارنا ہے، الذی خلق الموت والحیات، ہم نے بنایا اس لیے زندگی اور موت کو۔ کیوں؟ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اٹ مینز یہاں آئے اچھے عمل کرنے، یہ ٹیسٹ دینے کی جگہ ہے۔ مگر ٹیسٹ ہال کے اندر آ کر ہم کھو گئے، ہم ٹیسٹ کو بھول کر کسی اور کام میں لگ گئے۔ جانا پھر بھی ہے، غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بھی واپس جائے گا، اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے والا بھی واپس جائے گا۔ رزلٹ تو وہاں ملنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں نا، آج دنیا جو ہے نا یہ دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، فیصلے کا دن ہے۔ Today is the time of action and tomorrow will be the time of accountability۔ accountability تو بعد میں ہونی ہے، ابھی تو ایکشن کا وقت ہے، عمل کا وقت ہے۔ مگر آخرت میں عمل کا موقع نہیں ہوگا، عمل ادھر کرنے ہیں اور اچھے کرنے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آتے ہیں، اللہ نے قرآن میں جا بجا اپنی پہچان، اپنی معرفت، میری شان کے بارے میں غور کرو، ہمیں باقاعدہ جھنجھوڑا ہے۔ قرآن کی بڑی پیاری آیتیں ہیں، ذرا سنیے۔ اللہ فرماتے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ فرماتا تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں رب اپنی معرفت حاصل کرنے کی سائنس بھی دے رہا ہے، اشارے بھی دے رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ذرا اونٹی کو دیکھ لو نا، یہ جانور نہیں ہے صرف، یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے، یہ صرف سواری نہیں، یہ معرفت حاصل کرنے کا طریقہ، ذریعہ ہے۔ ساحل سمندر پر جا کر اونٹ پر جھولا گھوم کر سواری کر کے آ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے دیکھو اس کو، یہ اتنا بڑا جانور، ایک چھوٹا بچہ رسی پکڑتا ہے اس کے ہاتھ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو ریگستان میں چلنے والے پاؤں دیے، کئی دنوں تک وہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، کانٹے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ کانٹے کھا لیتا ہے۔ یہ صرف اونٹ ہی اللہ کی قدرت کا شاندار، یوں سمجھیے ایک شاہکار ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھو اللہ نے اونٹ کیسے بنایا۔ کبھی اونٹ دیکھ کر اللہ یاد آیا؟ ہمیں تو اونٹ دیکھ کر اپنی سواری اور جھولے اور تصویریں یاد آتی ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا۔ کبھی آسمان دیکھ کر ہمیں اللہ کی قدرت یاد آئی کہ اتنا بڑا شامیانہ بغیر پلر کے کھڑا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسی قدرت کا شاہکار ہے۔ مگر ہمیں تو آسمان میں کبھی چاند، کبھی تارے، کبھی ریمبو نظر آ جائے تو موبائل نکال کر تصویر بنانے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے دیکھو اللہ نے یہ آسمان کیسے بنایا، غور کرو اس میں۔ پھر آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، فرمایا اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے۔ ہم پہاڑوں پہ جائیں، تفریحی مقامات پر آبشار اور پہاڑ دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت پر غور کریں کہ اس رب کی شان کیسی ہے جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے قرآن فرماتا ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ کاش یہ عادت بن جائے کہ ہم اس کائنات کو دیکھ کر، سچی بات ہے اپنے آپ کو دیکھ کر بھی
ہمیں اللہ کی شان، اللہ کی قدرت اور اللہ کی معرفت حاصل ہونے لگ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے اِنَّا دِعَامَةَ الْبَيْتِ أَسَاسُ، بے شک گھر کی مضبوطی اس کی بنیاد میں ہوتی ہے۔ اور بچہ جانتا ہے جتنی بنیاد مضبوط ہوگی گھر اتنا مضبوط ہوگا، بنیاد کمزور تو بلڈنگ گر جاتی ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں دین کی مضبوطی 3 چیزوں میں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ 3 بنیادیں ہیں دین کی۔ اگر دین مضبوط کرنا ہے تو یہ 3 چیزیں ہمیں مضبوط کرنی ہوں گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک کی معرفت نمبر 1، نمبر 2 یقین، اور نمبر 3 رکاوٹ ڈالنے والی عقل۔ آپ سے پوچھا گیا حضور یہ رکاوٹ ڈالنے والی عقل کون سی ہے؟ تو کیا پیارا جواب دیا، وہ عقل جو گناہوں سے روکے، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے رکاوٹ میں لے آئے، روک دے، اللہ پاک کی فرما برداری کی لالچ دلائے۔ ہماری عقل تو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، چلو یار آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، سارے دوست کر رہے ہیں چلو میں نے بھی کرنا ہے، اچھا فلاں ملک میں آ گئے کوئی بات نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمیں یہ بھی کرنا ہے۔ ارے بھائی جناب جیسا علاقہ جیسا دیس ویسا بیس نہیں، عقل اچھی وہ ہے کہ میں اکیلا کیوں نہ ہوں، تنہائی میں کیوں نہ ہوں، برے ماحول میں کیوں نہ ہوں، میری عقل مجھے روکے کہ یہ تیری جگہ نہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ یہ والی عقل نبی پاک فرماتے ہیں یہ اساس ہے، یہ تمہاری دین کی مضبوطی ہے کہ معرفت ہو، سبحان اللہ، پھر فرمایا یقین ہو اللہ پر، اور ایسی عقل ہو جو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی عقل عطا فرما دے، تنہائی میں بھی ہم اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آتے ہیں دنیا کی سب سے اعلیٰ لذت کیا ہے؟ ہر بندے نے اپنے لیے لذت، ٹیسٹ الگ الگ سوچا ہوا ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے، مگر حقیقی لذت پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں رحمت اللہ تعالی، فرماتے ہیں خرج اہل الدنیا من الدنیا ولم یذوقوا اطیب شیء فیہا، کہ دنیا میں لوگ آئے چلے بھی گئے مگر دنیا کی سب سے لذت بھری چیز تو چکھ ہی نہیں سکے۔ پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ لذیذ ہے؟ انہوں نے کہا معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ جسے نصیب ہو گئی نا، ہاں وہ اصل دنیا کی لذت وہ پاتا ہے۔ اب 2 باتیں سمجھ لیں، معرفت ایکچولی کسے کہتے ہیں اور معرفت مل کیسے سکتی ہے؟ کافی دیر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اللہ کی پہچان پر بات تو کر رہے ہیں، تو معرفت کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا سمجھ لیں کہ جس کو چند باتیں نصیب ہو جائیں نا اس کو عارف باللہ کہتے ہیں، یعنی جس کو معرفت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 1 اللہ پاک کے پاکیزہ ناموں اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا، پہلا کام۔ نمبر 2 اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، جو اس نے ہمارے لیے فرما دیا ہم اس پر راضی رہیں۔ نمبر 3 اپنے اندر سے برے اخلاق کو ختم کرنا۔ نمبر 4 اللہ پاک کی کامل بندگی اختیار کر لینا، اور نمبر 4 اللہ پاک کی کامل بندگی اختیار کرنا۔ نمبر 5 دل کے وسوسے سے، وہ وسوسے جو اللہ سے دور کر دیں ان پر توجہ نہ دینا، ایسے شخص کو عارف کہا جاتا ہے۔ اب معرفت ملتی کیسے ہے؟ داتا حضور فرماتے ہیں کہ معرفت صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے، جس پر اللہ پاک فضل فرماتا ہے اس کو معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ ہم اللہ سے جمعہ کا دن ہے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں تیری سچی پہچان عطا فرما۔ کائنات کی سب سے لذیذ چیز اے اللہ تیری معرفت ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی تیری معرفت کا نور نصیب فرما۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ملے کیسے؟ کوئی کورس ہے، کچھ کوشش کرنی ہوگی، علماء نے اس کو بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ ہاں سب سے پہلی چیز علماء نے لکھی کہ اللہ پاک کا فضل کیسے مل سکتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو اسے معرفت ملتی ہے، اور اسے معرفت حال کہتے ہیں، یعنی جو میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، سب کچھ میرا ہے۔ جب بندہ اس کو مٹاتا ہے نا اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں محتاج بنا دیتا ہے
تو پھر اسے معرفت ملتی ہے. اب یہ انا اور تکبر جس کے اندر ہے نا اس کو اللہ کی پہچان نہیں ملتی. پہلے انا کو مٹائیں پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے اللہ کی معرفت کا نور دل میں آتا ہے. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. یہ خود ہی مٹ جائے نا پھر جلوہ ہر طرف نظر آنے لگ جائے گا. ارے میں خود اپنی انا کی وجہ سے، اپنی میں کی وجہ سے اپنی آنکھوں کا پردہ میں خود بن گیا ہوں. جب یہ پردہ ہٹے گا نا تو اللہ کی معرفت کے جلوے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کریم کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے تیری طرف آنا ہے، راستہ بتا. اے اللہ تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا یعنی میں کو چھوڑ دو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. اپنے آپ کو چھوڑ دو، اپنے اندر سے اپنی ہستی کو نکال دو، اے بایزید تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے. کچھ لوگ زندگی گزارتے ہی بڑی ٹوڑ کے ساتھ ہے، تکبر کے ساتھ ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور غریب مسکین اور اس طرح کے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے. ان کو معرفت الہی نہیں ملنی ہے. امام غزالی وقت کے امام تھے. آپ نے خود اپنی سٹوری بیان کی، کہتے میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی، فقہ پڑھا، تفسیر پڑھی، بہت ساری کتابیں پڑھی، لیکن پڑھتے پڑھتے مجھے وہ مقصد نہیں مل رہا تھا، مجھے وہ روحانیت، وہ اللہ کی معرفت نہیں مل رہی تھی. پھر تصوف پڑھا تو تصوف پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ کتابیں پڑھنے سے ہی سارا علم نہیں ملے گا، کچھ اور کرنا پڑے گا تب جا کے اللہ کی معرفت ملے گی. اب کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر نکلنا چاہتا تھا مگر وزارت تھی، صدر تھا اور جناب دنیا بھر کے عہدیدار میرے آگے پیچھے. آپ زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے جناب، ہزاروں سٹوڈنٹس تھے. اب اس پوری محفل سے نکل کر کہیں اور جانا بڑا مشکل تھا، مگر آپ چاہتے تھے کہ معرفت الہی ملے اور ہر طرف سے جو داد و تحسین ہے اس سے نکلنا ہوگا. امام غزالی کہتے ہیں بس میں نے ایک جست بھری، ایک ہمت کی اور بادشاہ وزیر سب کچھ مجھے روکتے رہ گئے. سارا مال و دولت میں نے صدقہ کیا اور ملک شام چلا گیا. امام غزالی وقت کے امام ہے نا، مگر وہ کیا کہتے ہیں سب چھوڑ کر میں ملک شام گیا. مجھے وہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں تھا، کوئی عزت کرنے والا نہیں تھا. میں گمنام ہو گیا، اللہ کی عبادت وہاں کرنے لگا. چند سال گزرے، اللہ نے اپنی معرفت کے دروازے مجھ پر کھول دیے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو صدیقیت کا درجہ یعنی ولایت کا جو سب سے ٹاپ درجہ ہے وہ امام غزالی کو اللہ اکبر عطا ہوا. شاعر کہتے ہیں نا سچ ہے کہ آدمی کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے. سچ ہے کہ آدمی کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا. اپنے آپ کو جب ہم کھو دیں گے نا، اپنی انا کو ختم کر دیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں، پھر انشاءاللہ وہ جلوے اور وہ معرفت کی باتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں چونکہ یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں کہ سارا وطن چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا اور جناب وہ گمنام ہو گئے. اب ہم جیسے لوگ کم از کم کیا کریں کہ ہمارے دل سے بھی یہ میں ختم ہو اور ہم بھی اللہ کی معرفت کی طرف قدم بڑھا سکیں. تو یہاں پر علماء نے کچھ باتیں بتائی ہیں، میں چند ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں. سب سے پہلے اگر میں ختم کرنی ہے نا اندر سے تو اپنی محتاجی پر نظر رکھیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہوں، میں سننے کے لیے کان کا محتاج ہوں، کھانے کا محتاج ہوں. اگر کھانا اگر میرے اندر کچھ عرصہ زیادہ رہ جائے تو زہر بن جاتا ہے، باہر نہ نکلے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. میری اوقات کیا ہے؟ میں سونے کا محتاج ہوں. محتاجیاں ہی محتاجیاں ہیں ہمارے ارد گرد. تھوڑی دیر کے لیے سانس رک جائے تو میری جان چلی جائے گی. میرا ہاتھ اٹھنے کے لیے رب کی رحمت کا محتاج ہے، یہ ہاتھ گر جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں کل کورنگی ناصر کالونی میں ایک بہت اچھے نعت خواہ اسلامی بھائی سے ملنے گیا. میں چاہوں گا آپ سب ان کے لیے دعا بھی کریں. 2 سال ہو گئے، ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، کہ ان کا یہ جو نچھڑا دھڑ تھا وہ پیرالائز ہو گیا ہے اور وہ 2 سال سے نوجوان صرف ایک بستر پر پڑا ہوا ہے. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. مگر میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام تو میرے ساتھ بھی کبھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی. میں جو چل رہا ہوں، میرے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، میں نے ان کے پیر پر ہاتھ لگایا. کہتے مجھے نہیں پتا میرے پیر پہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ نیچے سے پورا کاٹ دے تو بھی مجھے درد نہیں ہوگا. اتنا ڈسکنیکٹ ہے ان کی باڈی ان کے ساتھ. کبھی ہم نے سوچا یار
کہ روز صبح بستر سے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کی مہربانی کسی دن بستر پہ کھڑے ہی نہ ہو سکے، پیر ہی نہ چلے، ہاتھ ہی نہ چلے، تو بندہ یہ محتاجیاں جب یاد رکھتا ہے نا کہ میں رب کا محتاج، اس کی مہربانی کا محتاج ہوں، تو پھر اس کے اندر سے میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ میں ختم کرنے کا کیا ہے؟ بندہ اپنے عیب پر تو نظر کرے نا، ہم کیسے ہیں، ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، ایک قطرے سے بنے ہیں اور آخر میں یہ جسم گلا سڑا ہو جائے گا، چند سانسوں کی زندگی ہے، پیٹ میں گندگی اٹھائے گھوم رہے ہیں، ہمیں جب پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہے چہرہ کتنا عجیب ہو جاتا ہے، ہم وہی انسان ہے نا۔ اچھا تھوڑی سی گرمی میں کھڑے ہو جائیں، اتنا پسینہ ہو جائے گا اپنے جسم سے بو آنے لگ جاتی ہے، اتنے تو عیب ہے ہمارے اندر، پھر کس بات کی اکڑ ہے، کس بات کی میں ہے؟ کاش یہ بات ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اور اسی طرح میں ختم کرنے کا ایک تیسرا طریقہ علماء نے لکھا کہ بندہ قبرستان میں جایا کرے، قبرستان حاضری دیا کرو۔ یہ صرف کسی رشتہ دار یا جاننے والے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں تو فارمیلٹی چل رہی ہوتی ہے، یار جا کر منہ دکھانا ہے ورنہ برا لگ جائے گا، جنازے میں نہیں آیا، قبرستان نہیں آیا، نہیں ویسے بھی چلے ویسے مشورہ دیتا ہوں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، ماں باپ میں سے کوئی ایک چلے گئے، جمعے کے دن قبرستان حاضری دیا کرے، ہاں سورہ یاسین ماں باپ کی قبر پر پڑھیں، ماں باپ حیات ہیں تو اور بہت سارے مسلمان ہیں، قبرستان جا کر عبرت ملتی ہے کہ یہ چھوٹا سا 2 گز کی جو قبر ہے یہ میرا بھی ٹھکانہ ہے، اور میں نے اسی قبر میں جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اللہ ناراض ہوا تو سانپ اور بچھو آ گئے تو کدھر جاؤں گا؟ تو اپنی میں ختم ہوگی، اپنی اوقات یاد آئے گی کہ میرا ٹھکانہ لاسٹ ڈیسٹینیشن تو یہ ہے، اتنا گھوم رہا ہوں، اتنا پھر رہا ہوں، دنیا کو ستا رہا ہوں اور جانا ادھر ہی ہے۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ اگر اللہ کی کہتے نا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنی میں کو مٹانا ہوگا، اور پھر یاد رکھیے گا کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں رب نے جو بھیجا ہے، مجھے اور آپ کو جو بنایا ہے، اس کے پیچھے جو راز ہے، ریزن آف دا کریشن یہی ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اور دوسری آیت جو آج ہم نے سنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا کیا ہے انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا مقصد سے ہٹنا نہیں ہے، مقصد کو بھولنا نہیں ہے، دنیا میں جو چیز مقصد سے ہٹتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اسے یاد رکھیں،